السلام علیکم ناظرین، میں محمد عادل 99 ٹی وی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں پر حافظ قاری جناب آپ کا محمد شریف خان صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے، جو کہ حافظ اور قاری بھی ہے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ جو رمضان میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ مسجدیں فل ہوتی ہے، رمضان کے بعد جو ہے مسجدیں خالی ہوتا ہے، ایسا کیوں، کیا وجہ ہے، اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ صاحب یہ وبرکاتہ۔ بتائیے کہ جو ہے مسجدیں جو ہے رمضان کے حد تک ہی فل ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے رمضان کے فوراً بعد ہی مسجد میں ایک صف دو صف ہوتے ہیں، ایسا کیوں، کیا کہنا چاہیں گے آپ عوام؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مسئلہ یہ ہے کہ صاحب رمضان کے اندر شیاطین جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو کھل کر عبادت کرنے کے لیے مسجد کے اندر اور یا دنیا کے کسی خطے میں بھی شیاطین کو اللہ تبارک تعالیٰ جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کھل کر عبادت کر سکے۔ اور بعد رمضان یعنی رمضان کے آخری ایام میں، روزے کے آخری ایام میں شام کے وقت اللہ شیاطین کو آزاد کر دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو ایک مہینہ رکھ کر شیاطین سے دور رکھ کر انہیں بحفاظتی طور پر شیطان کے شر سے، اس کے فتنے سے، اس کے ہر معاملات سے بندوں کو بچا کر کھل کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب 11 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو اختیار دیتا ہے کہ اب وہ تم شیطان سے بچ کر کھل کر پھر تمہیں عبادت کرنا ہے۔ اب یہاں پر امتحان لے رہا، صرف ایک رمضان کا مہینہ ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو شیاطین سے بچا دیتا ہے۔ اب 11 مہینے بندوں کو چاہیے کہ وہ شیطان کے ہر شر سے، اس کے ہر معاملات سے بچ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف دوڑے۔ مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بس وہ کم لوگ رہ جاتے ہیں جو شیطان سے لڑ کر، اس کے ہر فتنے سے، اس کے ہر جو ہے نا سوچ و وچار سے بچتے ہوئے وہ اللہ کی طرف، اس کے گھر کی طرف جو ہے نا پہنچ کر کھل کر وہ عبادتیں کرتے ہیں۔ وہ کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کو بھی خود چاہیے کہ وہ شیطان سے بحث و مباحثہ کرے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب وہ کھلے دشمن سے لڑنے کے بجائے بندے سے لڑ رہے، وجہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ شیطان کے قریب ہو رہے، انسانوں سے دور ہو رہے۔ انسانوں سے قریب ہونا ہے، شیطان سے دور ہونا ہے، جنگ اس سے لڑنا۔ جنگ لڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جن چیزوں سے اللہ کی طرف جانے سے روکے، تم ان چیزوں سے، اس کے خیالات سے، اس وسوسے سے بچتے ہوئے تم اللہ، اس کے رسول کی طرف دوڑو، اور اس طرح دوڑو کہ رب کی رحمت تمہیں اپنے سائے تلے لے لے۔ اور مسجدوں آج خالی نظر یہی وجہ ہے کہ وہ شیطان کے معاملات کے قریب ہو رہے ہیں، اس کے وسوسوں پر جو ہے پیرامن ہو رہے، اس پہ ہی عمل کر رہے ہیں۔ حالانکہ بندے کے بتائے پر، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم شیطان کے قریب ہو رہے ہیں، اور وہ ہمارے ذہن و فطور و خیال میں، ہمارے دلوں پر اس طرح وہ قابض ہو گیا کہ ہم اس سے لڑنے کی ہمارے اندر وہ طاقت و صلاحیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم نمازوں سے بھی دور، تلاوتوں سے بھی دور، دیگر ذکر اور اذکار سے بھی ہم دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بس بات یہی ہے کہ ہم اللہ، اس کے رسول کے قریب رہیں، نیک بندوں کی صحبتوں میں رہے، تو پھر اس کے ہر فتنے سے ہمیں بچنے کے لیے الحمدللہ ایک بہترین ایک ہتھیار ملے گا، جس کی وجہ سے ہم اللہ، اس کے رسول کی اطاعت کی طرف رہیں گے، مسجد آباد کرتے رہیں گے، ہاں، خدمت خلق کرتے رہیں گے، اور حسن اخلاق کو ہم باقی رکھ پائیں گے۔ اگر اس کے شر میں ہم پھنس جائیں گے، اسی کے وسوسوں پہ عمل کریں گے اور تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے، تو پھر مسجدیں آباد نہیں رہیں گی، بلکہ بازار آباد رہیں گے، شاپنگ مال آباد رہیں گے، دیگر جہاں شیطانوں کا اپنا ذخیرہ ہے وہاں وہ چیزیں آباد رہیں گی، اور اللہ کے گھر جو ہے غیر آباد نظر آئیں گے۔ بس حضور کی ایک حدیث سناؤں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے مسجد کو آباد رکھا، جس نے مسجد کو آباد رکھ کر دیا، اللہ اس کے گھر کو آباد کر دیا۔ یہ تھے جناب شریف خان صاحب، جو حافظ قاری جامعہ نظامیہ سے خاص طور سے جو ہے یہ پڑھے ہیں، بہت ساتھ ساتھ جو ہے عالم بھی ہے، انہوں نے جامعہ نظامیہ سے یہ ڈگری حاصل کرے ہیں۔ ہم کو جو ہے یہ چیز کا جو ہے ایک اچھا سا میسیج پہنچایا ہے عوام کے تک، آپ کے حد تک۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، ایسے ہی دلچسپ پروگرام آپ کو دکھاتے رہے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔